السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی بڑی خاص اور محترم شخصیت ہے، وہ اسلامک ریسرچر ہیں، اسکالر ہیں، بڑے ممتاز مفتی ہیں، اور ان کی دینی خدمات کے حوالے سے کیا ہی بات کیا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے انہیں ہمیشہ اسکرین پر دین کے حوالے سے ان کی خدمات دیکھی ہیں۔ انہوں نے نالج دین کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی، سیدھے راستے پہ کوشش کی کہ اس لوگ جو ہیں ان کی معلومات سے، ان کی انفارمیشن سے، ان کے لیکچر سے دین کی طرف راغب ہوں۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن سے جو ہے ان کی نشریات ہوتی تھی، فرمان الہی، اور ریڈیو پاکستان سے وہ پروگرام بھی کرتے تھے درس حدیث کا، اور ان کی ماشاءاللہ سے کافی دین کے حوالے سے خدمات بھی ہیں۔ یہ جو ہیں رویت حلال کمیٹی کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور دارالعلوم نعیمیہ کے یہ ابھی محتمم بھی ہیں، فاؤنڈر ممبر میں سے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہماری ان سے ملاقات کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، دین کے حوالے سے علم، جو دین کے حوالے سے علم عطا کیا تھا آپ نے، وہ اپنے پاس نہیں رکھا، وہ آپ نے جگہ جگہ پھیلایا، چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ آپ رائٹنگ کے توسط سے ہو۔ یہ تو آپ نے بہت پہلے سے اس کا کام کا آغاز کر دیا تھا۔ تو آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے پاکستانی قوم اس بات کے لیے، اس خدمات کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو آپ نے جہاد ہی ہے ایک طرح سے، جس کام کا آپ نے آغاز کیا تھا، کس حد تک آپ کامیاب رہے اور کس چیزوں کی آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تاریخ پیدائش 8 فروری 1945 ہے، اور میری پیدائش ضلع مانسہرہ، تحصیل اگی، اور اس کا ایک علاقہ ہے اپر تناول، اس کا ایک گاؤں نمبل ہے۔ اور کیونکہ ہمارا قبیلہ تنولی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی سو سال پہلے افغانستان سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے۔ میرا خاندان 7 پشتوں سے علمی ہے، الحمدللہ، اور الحمدللہ علی احسانہ میرے آباء و اجداد اپنے علاقے کے بڑے علماء میں سے رہے ہیں، قاضی بھی رہے ہیں۔ میں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول اگی سے کیا، پھر میں لاہور آیا اور وہاں جامعہ نظامیہ رضویہ سے دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر میں جامعہ اسلامیہ بہاولپور آیا، اور اس کے بعد 19 دسمبر 1964 کو میں کراچی میں آیا، اور تب سے اب تک الحمدللہ کراچی میں ہوں۔ تعلیم کے اگلے مراحل دینی بھی، اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے MA LLB B.Ed کیا، دینی تعلیم کی تکمیل بھی یہاں سے کی، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز بھی میں نے کراچی میں کیا، اور میں پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز کی حیثیت سے 2005 میں ریٹائر ہوا۔ اس میں ایک سلسلہ میں یہ جوڑنا چاہوں گی، کیونکہ پاکستان میں تو ہم ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں ہمارے ریلیجیس اسکالر بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور دین کے حوالے سے یہاں پہ آپ جیسے ہمارے جو ہیں اسکالر مفتی صاحب جو ہیں دنیا بھر میں آپ کا کام ہے، دائرہ کار ہے، کیونکہ آپ کی ہر ملک میں آپ گئے، آپ نے دین اسلام کی بات کی، لوگوں کو وہ میسج دیا جو دین اسلام کا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ہم چاہیں گے اس پہ بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہمارا ایکسیس ہے، ہمارے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اوبویس سی بات ہے، کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے، جو باہر ایسی کنٹریز جہاں
آپ جیسے ہمارے جو اسکالرس کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ بڑے پیاسے بھی ہوتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہاں پہ جس طرح سے آپ نے اس سفر کو بھی، آپ یہاں سے وہاں کا جو سفر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ بین المذاہب، یعنی دوسرے مذاہب کے ساتھ مکالمہ. ایک انٹرافیتھ ہوتا ہے کہ اسلام کے دائرے کے اندر جو مسالک اور مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان ڈائلاگ اور مکالمہ. تو میں ملک سے باہر انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے الحمدللہ علی احسان ہی میں امریکہ گیا اور مختلف مواقع پر انٹرفیتھ ڈائلاگز میں نے حصہ لیا، حتیٰ کہ 9/11 کے بعد 2002 میں جبکہ بہت ہی حساس دور تھا مسلمانوں کے لیے، تو میں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر گیا. دنیا بھر سے 13 اسکالر آئے تھے، اسلامک اسکالر، اس میں پاکستان سے صرف میں تھا، اور ہم بوسٹن میں 1 مہینہ ہم نے وہاں انٹرفیتھ ڈائلاگ میں حصہ لیا. وہاں کے کرسچنز کے جو مختلف ڈینامینیشنز ہیں، جن کو مکتب فکر کہہ لیں یا ذیلی مکاتب فکر ہیں، ان کے رہنما آئے، ان کے ساتھ سیشنز ہوئے. جیوز کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہوا. ہارورڈ یونیورسٹی میں ہمارا مکالمہ ہوا. مختلف شعبوں کے پروفیسرز آئے. پھر جو امریکہ میں ریلیجس کو کور کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے مکالمہ ہوا. اسی طرح سے جو لابیسٹ ہیں، کیونکہ امریکہ میں کسی دوسرے ملک کے لیے لابی کرنا یہ وہاں قانوناً جائز ہے، باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ تنظیمیں. ان کے ساتھ بھی ہمارا جو جیوش لابیسٹ ہیں، دوسرے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہوا. کیونکہ وہاں مغرب میں اس زمانے میں تو فضا بالکل اینٹی اسلامک تھی، لیکن الحمدللہ پورا مہینہ مؤثر انداز میں کیا. اس کے بعد ایک اور موقع پر ہمیں بلایا گیا تو ہم نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر بھی گئے. پھر جو ان کی سیمینریز ہیں، یعنی ان کے جو دینی ادارے ہیں مختلف اسٹیٹس میں، ان میں ہم نے وزٹ کیا، جس میں کرسچنز کے بھی تھے. لاس اینجلس میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اسی طرح سے جو جیوز کے ادارے تھے ان کے سینیگاگ میں، ٹیمپلز میں، ان میں بھی ہم چرچز میں گئے تاکہ ان کا جو طریق عبادت ہے، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے مختلف سطح کے ڈائلاگز کیے. اسی طرح میں ویسے تو پرائیویٹلی چونکہ بہت زیادہ میں نے یو کے دورے کیے، اور وہاں جو ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، جب بھی میں جاتا ہوں تو ان کے ساتھ میری کافی سیٹنگز ہوتی ہیں. ٹینیسی اسٹیٹ میں ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شہرام ملک، تو وہ 50-60 فیملیز کو، جس میں کپلز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. تو ہم پوری رات بھر کا ایک نشست ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتی ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں، وہ ہم سے جاننا چاہتے ہیں. یو کے میں چونکہ میں نے پاکستان میں سب سے پہلے 2004 میں سوئسائیڈل اٹیکس یا خودکش حملے ہیں ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا. اس زمانے میں بعض لوگ اس کے مخالف بھی تھے، لیکن بعد میں قدرتی طور پر حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ پھر سب اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ خودکش حملے دین کے نام پر یا مذہب کے نام پر حرام ہیں،
اور ناجائز ہیں اور ان کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ جو یو کے کا ہے، وہاں جیلز میں چیپلنز ہوتے ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کے کوئی 50 کے قریب چیپلنز تھے، ان کے ساتھ ایک ہفتے کا ان کی ورکشاپ تھی، ٹریننگ سیشن تھا، وہ میں نے اس میں بھی حصہ لیا، لیکچرز دیے اور اسلام کا نظریہ پیش کیا۔ مفتی صاحب، میں اپنے اسی بات کو پہلے سوال سے وہی جوڑنا چاہوں گی جس طرح سے آغاز میں نے کہا تھا، یہ جہاد ہی ہے، ابھی بھی اسی طرح کا جہاد ہے جو آپ اپنے علم سے، اپنے معلومات سے، جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اس سے آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے جتنی ورکنگ کی، جتنا سے ٹائم دیا، اپنی زندگی وقف کر دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی پازیٹیوٹی، کچھ اس طرح کی چیزوں میں فرق آیا لوگوں تک؟ اس طرح سے میسج جو آپ نے پہنچانا تھا پاکستان سے، آپ کیونکہ پاکستان کے ایمبیسیڈر بھی ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے سفر کیا، لوگوں تک یہ بتایا کہ نہیں، دین اسلام بہت خوبصورت پیارا مذہب ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لوگ اگر آپ جیسے ہمارے علماء ہوں تو پھر اوبویس سی بات ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے وہ تو پھر بالکل، جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی راہ میں کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ثمرات، اثرات اور نتائج ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اور یہ کہ یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے، یہ تو ہمارے آقا و مولا نبی مکرم نور مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے۔ نصارہ نجران کے ساتھ جب آپ قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ان اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، اگر تم اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو چلو آؤ وہ کامن ایجنڈا یا کامونیلٹیز یا مشترکہ پوائنٹ جو ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے مذہب میں مشترک ہیں، ان پر اشتراک عمل کر لیں۔ وہ قرآن نے 3 پوائنٹس بتائے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اپنے جیسے دوسروں کو اللہ کے مقابل اپنا رب نہیں بنائے گا۔ جب یہ آیت حضور نے سنائی اور یہ دعوت دی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے علماء کو رب تو نہیں کہتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ زبان سے تو رب نہیں کہتے، لیکن جب ان کے سامنے ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے جو تورات میں ہے یا انجیل میں ہے، اور دوسری طرف ان کے علماء کی اپنی تاویلات و توجیحات ہوتی ہیں، تو اگر وہ اللہ کے مقابل ان کے حکم کو مان لیتے ہیں تو عملاً تو انہوں نے مان لیا۔ جیسے قرآن نے فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ زبان سے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن جب اس کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اس کی خواہش نفس کا تقاضا یہ ہو، اس کے برعکس ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو عملاً گویا اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو جب ہم ان سے مکالمہ کرتے ہیں، حال ہی میں کینیڈا گیا تھا اسلاموفوبیا کے مسئلے پر، تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، ان کے ذہنوں میں جو مفروضے ہوتے ہیں، تو
تو ان کو کلیئر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اسلام کا جو ایک سافٹ امیج ہے، جو ایک اسلام کا مثبت چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آتا ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد مغرب والوں کے ذہن میں یہی ہو گیا کہ جس مسلمان کو دیکھا، داڑھی والے کو دیکھا تو ان کو تو یہ لگا کہ بس اس کے پاس بم رکھا ہوا ہے اور ابھی اس کو پھوڑ مفتی صاحب ایسا ہی رہا ہے۔ لیکن مفتی صاحب وہی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پاکستانی، ایسے مسلمان ہماری سرزمین پہ عطا کیے ہیں کہ جو آپ جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دین اسلام کی بھی اس طرح سے ایک آواز ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کی۔ اور کیونکہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے توسط سے کوئی پیغام، کوئی ایسی بات دیکھنے والوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان تک وہ پہنچے اور وہ اپنی زندگی میں شامل کر کے کوئی اچھی، کوئی بہتری بھی اگر کر سکتے ہیں نا اپنی لائف میں، وہ کر سکیں۔ یہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ ایک پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور 2012 میں ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوا تھا، ایک ڈکلیریشن جاری ہوا تھا پریزیڈنسی میں، اس وقت جناب آصف علی زرداری صدر تھے، تو وہ جو ڈکلیریشن میں نے تیار کیا اور اس کا اردو ورشن میں نے پڑھ کے سنایا، انگلش ورشن اس وقت کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے پڑھ کے سنایا، تو میں نے کہا کہ یہ جو اقلیت کا لفظ ہے، ٹرم ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، مائنارٹی جو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اضافی اصطلاح ہے۔ یہاں فرض کریں کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، تو بھارت میں 20 کروڑ ہونے کے باوجود ہندو آبادی کے مقابلے میں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ لہذا جب ہمارا دستور پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، تو ہمیں مسلم پاکستانی اور نان مسلم پاکستانی کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو نان مسلم پاکستانی کہیں گے تو ایک طرح سے ایک اونرشپ پیدا ہوگی کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے اس پر حقوق ہیں، تو اس سے ایک محرومی کا جو تصور مائنارٹی کے لفظ سے آتا ہے، اقلیت سے، وہ دور ہو جائے گا۔ دوسرا میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تو لوگوں کو شکایت تھی کہ فرقہ وارانہ تصادم بہت ہے، لیکن گزشتہ جو ہم نے 5-7 سال گزارے ہیں، اس میں جو سیاسی فرقہ پرستی ہے، وہ اس نے مذہبی فرقہ وارانہ تصادم کو یا خلافیات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اخلاقی زوال 75 سال میں سب سے پس درجے میں چلا گیا ہے۔ تو لہذا ہماری سیاسی جماعتوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک میثاق اخلاق بھی بنائیں، میثاق معیشت بھی بنائیں، میثاق سیاست بھی بنائیں، کیونکہ کامن ایجنڈا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک پولیٹیکلی پولرائزڈ ہے اور اقتصادی اعتبار سے اس وقت شدید ترین مشکلات سے دوچار ہے، اور یہ مشکلات کسی ایک شخص کی پیدا کردہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں سب کا برابر کا حصہ ہے، جو بھی یہاں پر برسر اقتدار رہے ہیں۔ لہذا سب کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس بحران سے نکالنے کے لیے ایک مشترکہ پروگرام ہونا چاہیے، چاہے حکومتیں بدلیں، مختلف جماعتوں کی حکومتیں آئیں، لیکن جو ایک کامن ایجنڈا ہے، جو مشترکہ ایجنڈا ہے، اس کے سب پابند ہوں، تاکہ ہم اس پستی سے اور زوال سے نکلیں
اور ملک جو ہے وہ خود کفالت کی پٹڑی پر ملک کی گاڑی چڑھ جائے. بالکل ایسا نہیں مفتی صاحب. میں آپ کی جب میسج دے رہے تھے تو ہم لوگ ابھی کی دیکھتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے, ہم دور کی نہیں سوچتے ہیں. آپ کی گفتگو میں, آپ کی میسج میں وہ ایسی بات ہے کہ ہم سب, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اگر اس پہ عمل کر لیں, ایک ہی بات عمل کر لیں, تو میرے خیال سے اس ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اور ایک پیغام میں اور دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور نفاذ شریعت کے دعوے دار ہیں, تو ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کانسٹیٹیوشنلی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارے دستور میں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے. حکومتوں سے کوتاہیاں پہلے بھی ہوئی ہیں, اب بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم ایک کانسٹیٹیوشنلی اسلامک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں. اس لیے جو لوگ نفاذ شریعت کے نام پر یہاں مسلح محاذ آرائی چاہتے ہیں, حکومت سے تصادم چاہتے ہیں یا عوام سے تصادم چاہتے ہیں, قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں, خودکش حملے کرتے ہیں, بم بلاسٹ کرتے ہیں, اس کی شریعت میں, اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کو اسلام کا عنوان دے کر جو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں, بیٹھیں. اگر آپ نے پاکستان میں نفاذ شریعت کا بھی مطالبہ کرنا ہے تو یہاں کا جو جمہوری نظام ہے, آپ جماعت بنائیں یا اپنے نظریات کے قریب کسی جماعت میں شامل ہوں اور پھر اسٹرگل کریں, تو ہم آپ کی اس اسٹرگل کی تائید کریں گے, تحسین کریں گے. لیکن اگر آپ شریعت کا ٹائٹل لگا کر اس ملک میں فساد اور قتل و غارت کریں گے تو اس کی اسلام قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے خلاف پوری قوم کو, ملت کو اور ہر مکتب فکر کے علماء کو آواز بلند کرنی چاہیے, ہر ممبر سے یہ آواز جانی چاہیے. بالکل مفتی صاحب, آپ نے بالکل واضح میسج دیا ہے, اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے صحت دے, ہمت عطا فرمائے. جو آپ نے جس جہاد کا, ایسا جہاد جو آپ نے شروع سے ہی اپنے چھوٹی سی عمر میں اس چیز کا آغاز کیا ہے, اسی کو جاری ساری رکھیں. بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے. شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہمارے ریئل پاکستانی مفتی منیب الرحمان صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ان کے میسج اگر آپ دیکھیں, انہوں نے ایک کسی فرقے کی یا دین اسلام کی بات کو رکھتے ہوئے ہر چیز پہ انہوں نے نظر ڈال کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے سب کے لیے, چاہے وہ مسلم ہیں, نان مسلم ہیں. بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا, ہمارے موجود ہیں, ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں, ہمارے اسکالرز موجود ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے رہنمائی لیں, یہی آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.